دنیا سکندر اعظم کو صرف ایک عظیم بادشاہ اور جنرل کے طور پر تو ضرور جانتے ہیں، لیکن دراصل بچپن میں اس کا رجحان صرف کتابوں کی طرف ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس وقت کے کمانڈر اور ہمارا یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی بادشاہ یا جنرل نہیں بن سکتا۔ حقیقت میں اس کا والد بھی سکندر کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ سکندر کے ہر وقت مطالعہ کی عادت کی وجہ سے وہ تنگ تھا، اور باپ کہتا تھا کہ کبھی میدان جنگ میں بھی آیا کرو، لیکن ایک واقعے کی وجہ سے سکندر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ ایک دفعہ گھڑ دوڑ کے میدان میں ایک سرکش گھوڑا کسی سے قابو نہیں ہو رہا تھا۔ سکندر کا باپ فلپ دوہم بھی وہاں موجود تھا کہ اچانک سکندر نے کہا کہ میں گھوڑے پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ایک بہترین گھوڑا ہے، لیکن افسوس لوگوں کو اس سے کام لینا نہیں آتا۔ میدان میں بے شمار شاہ سوار تھے۔ سکندر کو باپ نے اجازت دی تو سکندر نے گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا اور اس کو تبکی دینا شروع کی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا گیا۔ سکندر جب اس پر سوار ہوا تو گھوڑا پرسکون کھڑا رہا۔ سکندر کے باپ نے کہا کہ تم نے یقیناً سائسو کو رشوت دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی گھوڑے پر سواری کرے تو تم گھوڑے کو بھڑکاتے رہیں۔ لیکن سکندر نے کہا کہ ایک گھوڑا اپنے ہی سائے سے ڈرتا ہے۔ میں نے اس کا منہ سورج کی طرف کر کے اس پر سواری کی اور اب یہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی مجموعہ متاثر ہو گیا، اور یہی گھوڑا سکندر کو والد کی طرف سے انعام میں دیا گیا، جو کہ برصغیر تک سکندر کے ساتھ رہا، اور یہی سکندر 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کرتا ہے، ان اندازوں اور ان کے جو پیشگوئیاں تھے ان کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں ملیریا کا شکار ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم زمین پر بیٹھا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، موت کا جھٹکا لگا ہے، اور سکندر کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتوں کی زندگی دے تاکہ میں گھر پہنچ سکوں، میں پردیس میں مرنا نہیں چاہتا۔ اور جب سکندر نے موت کو قریب سے دیکھا تو اس نے ایک وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے خالی نکال لینا۔ اب اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ وصیت بظاہر تو عام سی بات ہے، لیکن اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک اہم پیغام چھوڑ دیا، جس کو ہم آگے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والا سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ سکندر کا والد وہاں کا بادشاہ تھا۔ جب سکندر اعظم کی عمر 20 برس تھی، اس وقت سکندر کے والد کو ان کے اپنے ہی محافظ نے قتل کر دیا۔ ان کے والد کے قتل کے بعد ان کی جگہ لینے کے لیے بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ 20 سالہ سکندر نے تمام حریفوں کو شکست دے دی اور خود بادشاہ بن گیا۔ سکندر اعظم کے والد فلپ دوہم نے 3-4 شادیاں کی تھیں۔ فلپ دوہم اپنا پہلا جانشین اپنے بیوی اولمپیس کے بطن سے پیدا ہوا، جو کہ سکندر اعظم تھا۔ ماہرین کے مطابق سکندر اعظم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی تھی، اور ان کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کا چناؤ کیا گیا تھا، جس میں عظیم فلسفی ارسطو بھی شامل تھا۔ ان ماہر اساتذہ خصوصاً ارسطو کی تعلیمات کا سکندر اعظم کی زندگی پر اثرات ہوئے۔ ان تعلیمی اثرات سے متعلق ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ سکندر اعظم یونان کے مشہور فلسفی دیوجن سے ملاقات کے لیے گیا، وہاں پر سکندر نے فلسفے کے ساتھ گفتگو شروع ہی کیا تھا کہ اس نے اسے سامنے ہٹنے کا کہا کہ سورج کی روشنی سکندر کی وجہ سے ان تک پہنچ نہیں پا رہی، اور سکندر نے اس بات کو برداشت کر دیا جو کہ دراصل تعلیمات ہی کی وجہ سے تھا۔ سکندر اعظم کا اپنے والد کے بعد بادشاہ بننے کا سفر انتہائی مشکل گزرا۔ کئی شادیوں کی وجہ سے فلپ دوہم کے کئی بیٹے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلپ دوہم کے اقدام قتل میں سکندر اعظم کا ہی ہاتھ۔ سکندر اعظم نے اس واقعے کے بعد ہر اس شخص کو قتل کیا جو ان کی جانشینی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ سکندر اعظم کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں سے خصوصاً سکندر اعظم کے بھائی اور رشتہ دار ہی تھے۔ ان خطرات کو اپنے سامنے سے ہٹا کر سکندر اعظم نے سلطنت کو وسعت دینے کی ٹان لی، اور سب سے پہلے فارس کی سلطنت کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے نکل گیا۔ فارس کی سلطنت اس وقت کے مضبوط سلطنتوں میں سے تھا،
مگر یہ مضبوط اور عظیم سلطنت سکندر اعظم کے چھوٹی فوج کی وجہ سے زوال کا شکار ہوگی۔ اس فتح کے ساتھ ہی اس زمانے کا ایک طاقت کا وجود ختم ہوا اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تہذیب کا پھیلاؤ ہوا۔ سکندر اعظم کے اس منظم فوج میں اعلیٰ درجے کے پیادے، گھڑ سوار، دستے، نیزے باز اور تیر انداز موجود تھے۔ یہ فوج دراصل سکندر اعظم کے والد کا منظم شدہ فوج تھا۔ سکندر کے والد نے اس فوج کو موثر بنایا تھا اور یہ فوج عظیم جرنیل سکندر اعظم کو ورثے میں ملا تھا۔ اسی فوج سے اس نے پورا یونان فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، ترکی کے بعد شام کا رخ کیا، پھر یروشلم، بابل، مصر اور ہندوستان۔ 323 قبل مسیح میں 32 برس کی عمر میں اپنے واپسی کے سفر میں بابل، جو موجودہ عراق ہے، کے علاقے میں اچانک ملیریا کا شکار ہوا اور یہی ملیریا ان کی موت کی وجہ بنی، لیکن بعض لوگوں کے خیال میں جسم میں موجود زخموں کی وجہ سے وہ مر گیا۔ صرف 12 برس کے اقتدار میں سکندر نے آدھی دنیا پر حکمرانی قائم کی۔ موت کے وقت انتہائی رنج و غم کی حالت میں کہنے لگا کہ میں اپنی اس حکومت و سلطنت کو ہر اس شخص کے سپرد کرتا ہوں جو مجھے صرف اتنی زندگی دے تاکہ میں اپنی وطن تک پہنچ سکوں، اور میں پردیس میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے نکال لینا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم خالی ہاتھ لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، تاکہ دوسرے میری طرح خوش فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اور یوں سکندر اعظم، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی سکندر اعظم کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔